عزت نفس کی ایکوالٹی جو آپ نے بات کی، حق جو تسلیم کیا ہے کہ عمر بن خطاب جو ہیں وہ بلال جیسے غلام کو سیدنا بلال کہتے ہیں. یہ جو رسپیکٹ ہے، یہ جو اسلام، یہ آج تک کسی معاشرے میں اس لیول پہ نہیں آئی. ہاؤس آف لارڈس کا ممبر ہاؤس آف لارڈس کا ممبر، جینولوجیکل ٹریز چلی آ رہی ہے. آج بھی دنیا میں قسم ہزاروں سائٹس ایسی ہیں کہ جو جینولوجیکل ٹری پہ بیس کرتی ہیں اور اس کی ساری کی ساری اینسیسٹری پہ بیس کرتی ہیں. کتوں کی اینسیسٹریاں بھی ساتھ جا رہی ہوتی ہیں کہ جو ڈابر مین ہے اس کی نسل جو ہے وہاں خدمتیں کرتی آئی ہے. تو یہ جو کانسیپٹ تھا، یہ جو اسلام نے دیا ہے، اس کے بارے میں دیکھیں، میں نے جیسے پہلے عرض کیا کہ اسلام نے جب مساوات کا تصور دیا تو اسے راسخ کرنے کے لیے سوسائٹی کے تم پر اگر ایک نٹا حبشی بھی جی حاکم امیر پر مقرر کر دیا جائے تو تم اس کی اطاعت کرو. اچھا، یہ تو رول آف لا کے تحت آ گیا نا. اس کو بالکل چپٹی نہ یعنی کہ وہ تو رول آف لا کی بات ہوگی. جس طرح آپ نے جس طرف اشارہ فرمایا. اچھا، یہ چیز راسخ کیسے کی اسلام نے بات کو شروع کیا سماجی لیول سے، سماجی سطح سے. تربیت ایسے کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو معیار ہے عظمت کا وہ کیا ہے؟ وہ صرف کردار ہے، تقویٰ ہے. جب تقویٰ کی بنیاد پہ معیار ہے تو پھر بلال کو بھی، اگرچہ وہ حبشی ہیں، امیر المومنین بھی اسے سید کہہ کے پکاریں گے، میرے آقا کہہ کے پکاریں گے، کیونکہ ان کی نسبت مختلف ہو گئی. اچھا، آپ دیکھیں جس وقت مکہ فتح ہو گیا اور بلال نے کعبے کی چھت پہ اذان دینی شروع کی تو ایک عرب سردار نے کہا کہ خدا کا شکر ہے کہ میرا باپ نہیں زندہ، کالا کوا کہاں کھڑا ہے، وہ تم دیکھ ہی مر جاتا. لیکن وہ تصور نہیں کر سکتے تھے. وہ معاشرہ آج بھی اگر آپ دیکھیں تو عرب نیشنلزم کا کیا حال ہے. بالکل ٹھیک. وہ چیز ہم کنٹینیو نہیں کر سکے. اقبال نے بڑی پیاری بات کہی کہ ہو چکا اس قوم کی شان جلالی کا ظہور ہے مگر باقی ابھی شان جمالی کا ظہور. وہ شان جمالی ہماری کنٹینیو نہیں کر سکی. ورنہ سچی بات یہ ہے کہ جتنا فتوحات کے ذریعے اسلام پھیلا شاید اس سے زیادہ پھیلتا، کیونکہ اس کے اندر بہت بڑی طاقت ہے. لیکن ہم اسے کنٹینیو نہیں کر سکے. اس کو کنٹینیو کرنے کی ضرورت ہے. اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو دیکھیں، خطبہ حجۃ الوداع جو آپ کا آخری خطبہ ہے اس کو دیکھیں، اس کو اگر ہم کانسٹیٹیوشنلی دیکھیں تو اس میں تقریباً 27 یا 29 آرٹیکل بنتے ہیں. پہلا آرٹیکل اللہ کی حمد ثنا سے متعلق ہے اور آخری آرٹیکل رسول اللہ کے اپنے حق سے متعلق ہے، جس میں وہ پوچھتے ہیں صحابہ سے کیا میں نے اپنا فرض ادا کر دیا. درمیان میں ساری باتیں انسانیت سے متعلق، بالکل ٹھیک، انسانی مساوات سے متعلق، عورتوں کے بارے میں ہیں، غلاموں کے بارے میں ہیں. کریں آپ فرما رہے ہیں یہ میرا آخری خطبہ ہے اور ممکن ہے کہ ہمیں آئندہ دوبارہ موقع نہ ملے اس طرح مل بیٹھنے کا، اکٹھا ہونے کا. میں شاید آپ مجھے نہ دیکھ سکیں، بجائے اس کے کوئی مذہبی باتیں ہوں، کچھ ایسی کوئی باتیں نہیں ہو رہی. یہی بار بار ارشاد فرمانے، غلاموں کا خیال کرنا، عورتوں کا خیال کرنا، یہ ایک دوسرے کے گردن نہ مارنا. اچھا، اس پہ ایک بڑا پیارا جملہ ہے، خون اس کو فرماتے میں اپنے پاؤں تلے رون دیا. اس میں بڑا پیارا جملہ جو آپ نے ارشاد فرمایا، آج زمانہ گوم گام کے وہیں پہ آ گیا ہے جہاں سے شروع ہوا تھا. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے جس طرح ایک صفحہ ہوتا ہے جس پہ لوگوں نے بہت گند ڈال دیا ہو تو صاف کرنے والا تو اس کو مٹا کے صاف کر کے بالکل کرتاس سے ابجد بنا دیتا ہے، دین فطرت پہ جو آ گیا وائٹ پیپر بنا دیتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ معیارات دے دیا. فرما رہے ہیں کہ میں انسانیت کو اس درجے پہ لے گیا ہوں جس درجے پہ ہونا چاہیے تھا، اللہ کی جو فطرت تھی. اس لیے تو آپ نے فرمایا خیر القرون کرنی، سب سے بہترین میرا زمانہ. آپ کے زمانے کے بہترین ہونے کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ تہذیب کا جو اعلیٰ ترین معیار ہے وہ آپ نے قائم کر دیا. اور آئیڈیل کہتی ہے اس کو آئیڈیل از اے تھنگ وچ از ایور ود ان ریچ بٹ نیور ود ان ریچ. آپ نے اس کو اچیو کرنا ہے. تو وہ جو چیز تھی جس کو خطبہ حجۃ الوداع میں آپ نے ہمارے سامنے واضح فرمایا، اس کا جو جوہر کیا ہے، اس کا نیوکلیس کیا ہے، وہ مساوات ہے. یہ خیر القرون کرنی کمال فکر ہمارے خطبوں میں اکثر پڑھا جاتا ہے. اور اس کے بعد 2 ادوار کو کہا جاتا ہے کہ اس کے بعد 2 زمانے اور ہیں. اس کے بعد پھر آگے جو ہے کیا یہ خیر القرون والی صورتحال جو ہے یہ کہیں دوبارہ واپس لوٹے گی اس امت کے ساتھ؟ بشارتیں تو بہت ہیں. ہاں جی، بشارتوں کی حد تک تو موجود ہے. امام مہدی کا آنا ہے. ہاں، اور وہ دور آخری دور کے کوئی خیمہ بھی ایسا نہیں ہوگا جس کے اندر میرا دین نہیں پہنچ جائے. جی، اور وہ قیامت کے حوالے سے جو احادیث موجود ہیں تو اس میں تو اس چیز کا ہمیں اظہار ملتا ہے. ہماری زندگی میں کوئی اثرات نظر ہماری دیکھیں قوموں کی زندگی جو ان سے ہوتی ہے وہ بڑی طویل ہوتی ہے. افراد تو اس میں کاؤنٹ نہیں ہوتے، قوم ہی کاؤنٹ ہوتی ہے. تو قوموں کی زندگی جو ان سے ہے وہ تو پھر کئی سینکڑوں سالوں پر محیط ہوتی ہے. تو اللہ کرے کہ یہ وقت کم از کم امت مسلمہ کے حصے میں آئے کہ وہ زمانہ کے جو پہلے مسلمانوں نے دیکھا
اور آخری دور کے مسلمان بھی وہ زمانہ. یہ خیر القرون کرنی آپ ذرا سا اس سے پہلے بھی اور اس کے بعد بھی باقی بات ان کی اصل چیز جو واقعی آپ نے وہ سارے سٹینڈرڈز جو تھے وہ اس وقت مینٹین کر دیے تھے، اور اس سے بعد اس کائنات میں اس طرح کے سٹینڈرڈ نہ پہلے وضع کیے گئے نہ اب کیے جا سکے. حالانکہ بہت بڑے میگنا کارٹاز ہوئے ہیں، بہت بڑی لاز پاس ہوئے ہیں، سب کچھ ہوئے ہیں. اچھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو آپ کا زمانہ ہے، اس کے بعد صحابہ کا زمانہ، تابعین کا، تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ جو بعد مسلمانوں کو عروج اور ترقی جو ملی وہ اصل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہی زمانے کا فیض تھا. بالکل. اور وہ جو مسلمانوں نے ٹرینڈ سیٹ کیا تو وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت اور تعلیم، جسے ہم انگلش میں لیگیسی کہتے ہیں، وہ اصل میں وہ لیگیسی ہے کہ صحابہ ہیں، پھر تابعین ہیں، تبع تابعین ہیں، بلکہ ان کے دور میں جو مساوات کے نمونے ہم دیکھتے ہیں، جیسے صحابہ کی ہم بات کر رہے تھے، سیدنا فاروق اعظم کا جنازہ کس نے پڑھایا تھا؟ صہیب رومی نے پڑھایا تھا، جو روم سے جن کا تعلق تھا، غلام تھے. بلکہ کتابوں میں آتا ہے کہ حضرت بلال حبشی کے ایک بھائی تھے جو اپنے آپ کو حبشی نہیں کہلاتے تھے، وہ کسی اعلیٰ خاندان کا فرد بن کر لوگوں سے رشتہ مانگنے گئے کہ بھئی میں تو کسی اور خاندان سے میرا تعلق ہے. تو لوگوں نے انکار کر دیا بیٹی دینے سے. انہوں نے کہا بلال کی سفارش لاؤ گے پھر تمہیں ہم اپنی بیٹی دیں گے. تو یعنی اس حد تک مساوات کا معاملہ تھا. جیسے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سیدنا یا بلال سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی فرماتے تھے. اور جب سیدنا فاروق اعظم داخل ہوئے تھے کسی ملک میں تو اس وقت اس میں اپنا بیت المقدس کا جب چابیاں دینے کا تھا، بیت المقدس میں باری بلال کی تھی. اس وقت جب داخل ہوئے تھے تو غلام کے ساتھ باری کے ساتھ بیٹھ کر آ رہے تھے، اور جب آپ بیت المقدس کے قریب پہنچے تو اس وقت باری غلام کی تھی. غلام سواری پہ بیٹھا تھا، حضرت سیدنا فاروق اعظم لگام پکڑ کے آگے چل رہے تھے. تو یہ جو ٹرینڈ انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہمیں ہماری کتابوں میں یہ بشارت دی گئی ہے کہ اس بیت المقدس کو جو لینے آئے گا وہ اس طرح آئے گا، تو اب ٹھیک ہے. اور پھر آپ نے یہ بھی فرمایا نا کہ بھئی جب نماز کا ٹائم ہوا فرمایا ہم کلیسا میں یہاں نماز نہیں پڑھیں گے، باہر نماز پڑھیں گے. ورنہ یہ لوگ اس کو روایت بنا لیں گے، آنے والے دوسروں کی بات گاؤں کے اندر نماز، آنے والے لوگ یہ کہیں گے بھئی یہاں پہ ہمارے امیر المومنین نے نماز پڑھی تو لہٰذا یہ ہماری جگہ ہے. تو یعنی اس حد تک خیال کیا گیا. تو وہ جو خیر القرونی کی بات ہے، وہ جو ٹرینڈ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سیٹ کر دیا، وہ کافی ادوار تک، زمانے تک اس کے اثرات ہمیں نظر آتے ہیں. ہمیں ایک چیز قطعاً نہیں بھولنی چاہیے. دیکھیں کبھی بھی آپ اپنے زمانے سے آگے نہیں جا سکتے سوائے ایک ہستی کے، اسے کہتے ہیں نبی. وہ اپنے زمانے سے آگے جاتا ہے. آپ کبھی اپنے زمانے سے آگے نہیں جا سکتے. ہم اکثر یہ کہتے ہیں کہ خلافت راشدہ کے بعد ملوکیت آ گئی، یہ ہو گیا وہ ہو گیا. ذرا یہ بھی سوچیں اس وقت دنیا کے بقیہ معاشروں میں کیا ہو رہا تھا. کچھ بالکل صحیح، بدترین میں آپ کو عرض کروں دنیا میں آخری جس ملک کو ووٹ کا حق ملا ہے عورت کو، وہ 60 میں ہوا ہے، 73. اندازہ کریں. یعنی ابھی تک تو عورت کو ووٹ کا حق نہیں حاصل تھا. امریکہ میں دیکھیں کیا ہوتا رہا، کیا اشر ہوا. ایک عورت کو اس لیے کتنے سال قید کی سزا مل گئی، پہلی دفعہ کہ اسے ووٹ ڈالنے چلی گئی تھی. وہ 1920 میں پہلی دفعہ دو چیزیں ہوئی. 1920 میں ایک عورت کو ووٹ دینے کا حق حاصل ہوا ہے اور ایک مس ورلڈ کا کمپٹیشن شروع ہوا ہے. دونوں ساتھ ساتھ واقعات. کہنے کا مطلب یہ ہے، آپ یہ دیکھیں جس وقت یہاں پہ ملوکیت تھی، ہارون رشید کا زمانہ تھا یا دوسرے لوگوں کا زمانہ تھا، تو دنیا کہاں کھڑی تھی. وہاں تو اس حد یعنی کہ رعایا کو انسان تک نہیں سمجھا جاتا تھا. تو جیسے جیسے شعور آگے بڑھا تو وہ چیزیں ڈیولپ ہوئیں، اور ایسا ہی ہونا تھا. تو اسی طرح ہماری بقیہ چیزیں، فقہ بھی متاثر ہوا، اس میں کوئی شک نہیں متاثر ہوا. تو اس اثرات کو اقبال نے ایک جگہ کہا ہے کہ اس وقت ہمیں وہ شخص ہمارے زمانے کا مجدد ہوگا جو ہماری جورسپروڈنس پر قرآن و سنہ کی روشنی میں نظر ڈال کے اسے زمانہ حاضر کے سوالات کے جواب دینے کے قابل بنائے. ایک آج سے کوئی 50 سال پہلے ایک انجمن بنی تھی، انجمن تحفظ حقوق ذمہ داران تحت الشریعہ، اور یہ اس کے سربراہ تھے نوابزاد نصر اللہ صاحب. اور انہوں نے باقاعدہ کلچرل پیٹرنز کو اسلام کے اندر فکس کر کے، اور ہمارے علماء کرام بھی اس کے ساتھ شامل تھے، وہ سارے کا سارا عورت کا جو حق تھا زمین کے اندر، جائیداد کے اندر، سارا کچھ اس کو کس طرح ختم کیا گیا. اور حق ملکیت کے بارے میں اسلام دو چیزیں کانسیپٹ جو اسلام کے ہیں، الارض للہ کا کانسیپٹ اور وہ جو آپ کی دولت ہے امانت کا جو کانسیپٹ ہے وہ ختم کر دیا، جس سے مساوات کا اصل بیس بنتا ہے. یہ اثرات دیکھیں، ہم نے قرآن حکیم کی تعلیمات کو، شریعت کی تعلیمات کو، سیرت کی تعلیمات کو
اثر روح کے ساتھ تو نافذ نہیں کیا سوسائٹی کے اندر. یہی تو وجہ ہے کہ اسلام کی وہ برکات نظر نہیں آئیں. دیکھیں آج ہمارے معاشرے کے مسائل کا بہت بڑا سبب جاگیرداریت ہے, اور اس کے پیچھے, اس کے تحفظ کے پیچھے جو چیزیں کھڑی ہیں وہاں پہ آپ کو شریعت نظر آئے گی, یعنی کہ اس کی آڑ نظر آئے گی, اور وہ سارا ہمارے سامنے, اہل علم کے سامنے وہ چیزیں کھلی ہوئی ہیں. اس کا سبب کیا ہے؟ سبب یہ ہے کہ ہم نے, اچھا اب دیکھیں حضرت عمر فاروق نے ایک صحابی کی جائیداد ان سے لے لی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو زمین دی تھی 3 سال تک انہوں نے, جب انہوں نے اس کو کاشت نہیں کیا تو کہا میں نے رسول اللہ سے سنا ہے کہ 3 سال تک جو شخص کاشت نہیں کرتا تو کسی دوسرے مسلمان بھائی کو دے دو. یہاں تک کہا گیا اگر آپ کاشت نہیں کر سکے تو اپنی زمین کسی اور مسلمان کو دو تاکہ وہ کاشت کرے. ہمارے یہاں تصور ہی نہیں. اچھا, ہمارے یہاں تو ایکڑوں کے ایکڑ بنجر رہیں. اچھا, جب انہوں نے خانہ ملکیت میں نام آپ کا چلتا رہتا ہے. وہ دوبارہ سیدنا صدیق اکبر کے پاس گئے, کیونکہ آپ چیف جسٹس سے عمر فاروق, تو انہوں نے فرمایا نہیں, جو فیصلہ عمر نے کر دیا ہے اب میں اس کے خلاف نہیں کر سکتا, وہ درست فیصلہ ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اس روح کو سامنے رکھنا ہے. جب تک ہم اس روح کو سامنے نہیں رکھیں گے اور اپنے کلچر کو, اپنی لوکل ٹریڈیشنز کو, اپنی پسند ناپسند کو, اپنے مفادات کو سامنے رکھ کے فیصلے کریں گے تو پھر یہ سوال کھڑا ہوگا کہ ہماری سیاسی فکر, کیا ہماری فکر ملوکیت سے متاثر ہوئی یا نہیں ہوئی. بہت بہت شکریہ جناب امان رسول صاحب, جناب طاہر حمید تنوری صاحب. ناظرین, حالی نے جب مسدس لکھی تھی تو آخر میں انہوں نے ایک سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور ایک درخواست کی تھی, دعا کی. اس دعا کے اندر جو نوحہ انہوں نے لکھا ہے, اس میں لکھا ہے کہ وہ دین جو نکلا تھا بڑی شان سے وطن سے, پردیس میں وہ آج غریب الغربا ہے. جس دین کے مدعو تھے کبھی سیزر و کسرا, خود آج وہ مہمان سرائے فقراء ہے. وہ دین ہوا بزم جہاں جس سے چراغاں, اب اس کی مجالس میں نہ پتی نہ دیا ہے. ہم جنہوں نے اس کائنات میں, جن کے رسول سید الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے مساوات کا درس دیا, اس کا علم بلند کیا, انسانوں کو غلامی سے آزاد کیا, وہ دین کہ جس نے کالے کو گورے پر اور گورے کو کالے پر فقیت دینے سے انکار کیا, وہ دین جس نے اجمی کو عربی پر اور عربی کو اجمی پر فقیت دینے سے انکار کیا, وہ دین آج دنیا سے اصول ادھار لینے پر تلا ہوا ہے. اس دین کے پیروکار آج کسی اور جانب دیکھتے ہیں. اس سے بڑی ہماری بدقسمتی اور کیا ہو سکتی ہے. اجازت دیجیے, اللہ نے کے بعد.